الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب لا حول ولا قوة الا باللہ حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا خالد الحزاء عن ابی عثمان النہدی عن ابی موسیٰ اشعری قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی غزات فجعلنا لا نسعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في وادی الا رفعنا اصواتنا بالتکبیر قال فدنا منا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا ایہا الناس اربعوا علی انفسکم فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سمیعا بصیرا۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کتاب القدر کی آج جو حدیث پاک ہے اور اس حدیث پاک میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب بنایا ہے، باب کا نام ہے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ نام ہی یہ رکھا امام بخاری نے، اور اس پر جو حدیث لایا حدیث نمبر 6357 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی غزات، ہم لوگ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوے میں تھے۔ غزوہ مطلب کسی جنگ میں تھے۔ اگر ایسی جنگ ہے جس جنگ میں صحابہ کے ساتھ حضور علیہ السلام بھی ہے تو اس کو غزوہ کہا جاتا تھا، اور جس میں آقا کریم علیہ السلام ساتھ میں نہیں ہوتے تھے ان کو جنگ کہا جاتا تھا۔ جنگ اور غزوہ میں یہ فرق ہے کہ اگر سپاہیوں کے ساتھ اسلامی مجاہدین کے ساتھ ہمارے آقا کریم علیہ السلام خود بھی اس جنگ میں شریک ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ غزوہ۔ اور جس جنگ میں آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو بھیج دیے، آپ تشریف نہیں لے گئے، اس کو بولتے ہیں جنگ۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی غزوے میں تھے، فَجَعَلْنَا لَا نَسْعُدُ شَرَفًا وَلَا نَعْلُو شَرَفًا وَلَا نَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب جا رہے تھے تو کسی بھی اونچائی پہ چڑھ رہے ہیں یا کہیں نیچے اتر رہے ہیں یا کسی وادی میں پہنچ رہے ہیں تو ہم لوگ بلند آواز سے تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تھے۔ یہ جو نعرہ تکبیر ہے نا، یہ کوئی آج کا نعرہ نہیں ہے، صحابہ کے دور سے یہ نعرہ لگتا آ رہا ہے۔ صحابہ کا پسندیدہ نعرہ تھا یہ نعرہ تکبیر جو ہے، یہ اللہ اکبر کا جو نعرہ ہے، یہ اللہ کریم کے رسول کے صحابہ کے دور سے، حضور کے دور سے الحمدللہ یہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ میں تھے، جہاں راستے میں اونچائی پہ چڑھ رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں، کسی جگہ پہنچ رہے ہیں تو ہم لوگ بلند آواز سے تکبیر بلند کرتے تھے۔ تو اس نعرے میں وہ بات بھی ہے کہ یہ نعرہ لگ جائے تو مسلمانوں میں ایک جوش، ایک جذبہ، ایک جنون بھی پیدا ہوتا ہے۔ کبھی اگر ضرورت پڑے مسلمانوں کو جوش پیدا کرنے کا نا تو یہ سب سے بہتر نعرہ ہے، نعرہ تکبیر۔ اگر ٹھیک ٹھاک آدمی جوش جذبے سے اس کو بلند کر دے تو کیا حالات ہیں سب کو پتہ ہے الحمدللہ۔ چونکہ نعرہ تکبیر جو اللہ اکبر جو ہے نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جو سوچ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سوچ ہی آدمی کے اندر جنون پیدا کر دیتا ہے، ایک ایمان والے کے اندر خاص کر کے۔ جب ان کو لگا کہ ہمارا رب سب سے بڑا ہے تو پھر کون ہماری طاقت، کون سی طاقت ہمارے سامنے آ کے ٹکے، چونکہ ہم اس رب کے ماننے والے جو سب سے بڑا ہے، ساری طاقتیں اس کے نیچے ہیں، اور رب کی طاقت، رب وہ قوی، سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور رب کریم کی ذات ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جلال آنا ہی رہتا ہے۔ تو صحابہ یہ بلند آواز سے نعرہ لگاتے تھے،
تو اب یہ ہر جگہ یہ ہو کیا رہا تھا اس سفر میں، اصل میں وہ خوب لگ رہا تھا نعرہ، خوب لگ رہا تھا. صحابہ اب مطلب وہ جوش میں رہے ہوں گے، یعنی اوپر چڑھ رہے تو لگا رہے، نیچے اتر رہے تو لگا رہے، رک رہے تو لگا رہے، یعنی ایک جنون سا تھا، اور کثرت سے یہ نعرہ وہاں لگتا چلا جا رہا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ تو آج بہت زیادہ نعرہ لگ رہا ہے یہ، اور آگے جا کے جنگ بھی لڑنی تھی، تھکنا بھی نہیں ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کیا کیے، فدنا منا رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ہمارے قریب تشریف لائے. جب جاتے تھے نا تو کچھ لوگ آگے کچھ لوگ پیچھے یوں ایک جاتے رہتے تھے، تو جو لوگ نعرہ لگا رہے تھے نا آقا کریم ان کے پاس تشریف لے گئے. فقال یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، بہت زور زور سے نعرہ لگا رہے تھے لوگ. تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے قریب جا کر ارشاد فرمایا، لوگو اپنی جانوں پر بھی رحم کرو، سفر بھی کرنا ہے، چلنا بھی ہے، خوب بولو گے تو تھک جاؤ گے یہیں پر. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی جانوں پر رحم کرو. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، تم لوگ کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، دھیرے پہ پکار لو گے تو سن لے گا رب کریم. یعنی تکبیر جس رب کو پکار رہے ہو آپ تکبیر کے ذریعے، وہ رب بہرا نہیں ہے، وَلَا غَائِبًا، اور وہ رب غائب بھی نہیں ہے، یعنی تمہارے حالات کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. رب تم سے بے خبر نہیں ہے، رب کریم کو تمہارے بارے میں ہر وقت علم ہے. اس لیے اتنی بھی بلند آواز ہے، اتنی زیادہ کثرت بھی نہ کرو کہ تھک جاؤ، کیونکہ آگے جنگ لڑنی ہے، تر و تازہ بھی رہنا ہے، تھکنا بھی نہیں ہے. اصل تو میدان جنگ ہے نا، ابھی تو راستہ ہے، ابھی تھک جاؤ گے تو پھر میدان جنگ میں کیا ہوگا. تو میدان جنگ کے لیے اپنی طاقت بچائے رکھنے کے لیے آقا کریم نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر رحم کرو. اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں دیکھیں. اچھا پھر یہ فرمایا کہ انما تدعون سمیعا بصیرا، بے شک تم جن کو پکار رہے ہو وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. سمیع مطلب سننے والا، بصیر مطلب دیکھنے والا. ثم قال، پھر آقا نے فرمایا یا عبداللہ بن قیس، اے عبداللہ ابن قیس، الا اعلمک کلمۃ ہی من کنوز الجنہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابیو، عبداللہ ابن قیس سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے. حضور نے فرمایا کیا وہ چیز نہیں بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، جنت کے خزانوں کا اگر آپ ہمیں پتہ دے دیں گے تو کیا کہنے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتایا جائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کا خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کا خزانہ ہے، یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حضور نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. کثرت سے اس کو پڑھنی چاہیے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کو پڑھنا 99 بیماریوں کا علاج ہے. جی ہاں، اگر کوئی اس کی کثرت کرتا ہے، یہاں تک کہ کسی کو کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس وقت کثرت سے اگر کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا اگر کوئی ورد کرتا ہے نا تو اللہ کریم اس سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو وسوسہ کی بیماری ہو، خیالات اناپ شناپ جن کو آتے ہیں نا، گندے خیالات آتے ہیں، ایسے کے بارے میں بزرگوں نے کہا کہ صبح 21 مرتبہ اور شام کو 21 مرتبہ یہی کلمات کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لینا تو اللہ کریم ان کے دماغ کو درست فرما دے گا. الحمدللہ. یعنی جنت کے خزانوں میں سے اس کی بہت فضیلت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا عموماً کیا ہے، اگر لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ لوگ کچھ برا ہوتا ہے یا شیطانی معاملہ ہوتا ہے تبھی اس کو پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ آپ گھر میں لوگوں کا جو ذہن ہے اگر آپ پڑھو تو لوگ سوچیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو لاہور کیوں پڑھ رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ صرف شیطان کو دیکھ کے ہی پڑھنا ہے. یعنی عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بری چیز دیکھا یا شیطان کا معاملہ ہوا تو آدمی لاہور پڑھے گا، کوئی بری چیز ہو گئی ارے یار شیطانی معاملہ لاہور پڑھ لو. ایسا نہیں ہے، ایسا بھی ہے لیکن ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی اللہ کریم کے رسول نے تو فرمایا یہ جنت کا خزانہ ہے، اور جب جنت کا خزانہ ہے اور کہا گیا کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے اس میں، تو صرف شیطانی معاملات کے لیے نہیں، ہر غم ہر پریشانی کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہنی چاہیے. الحمدللہ برکتیں اس کی الحمدللہ حاصل ہوگی اگر اس کو آدمی توجہ کے ساتھ پڑھے تو. اس کے بعد امام بخاری نے ایک دوسرا باب بنایا کہ لا مانع لما آت اللہ، اللہ جس کو عطا کرے اسے کوئی نہیں روک سکتا. امام بخاری نے باب بنایا کہ رب اگر کسی کو دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آ کے کھڑی ہو جائے، وہ چیز اللہ کریم دینا چاہ رہا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. یہ حدیث پاک دیکھیے،
یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ کتب معاویہ الی المغیرہ اکتب الی ما سمعت النبی علیہ السلام یقول خلف الصلاۃ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول ہے ان کی طرف ایک خط لکھا اور خط لکھ کر کے ان سے پوچھا کہ تم مجھے وہ چیز لکھ کر بھیجو جو تم نے حضور سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے. صحابہ کو کیسا تجسس تھا بولیے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود ایک صحابی ہیں لیکن حضور کیا پڑھتے تھے یہ جاننے کا اتنا شوق کہ انہوں نے ایک صحابی کو خط لکھا جو صحابی اکثر حضور کے پاس رہتے تھے مغیرہ بن شعبہ. خط لکھا ان کو اور خط لکھ کر یہ پوچھا کہ ذرا وہ کلمات وہ جملے بتاؤ جو اللہ کے رسول نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. نہیں صحابہ کے اندر ایک شوق تھا. یہ آج کے مسلمانوں میں شوق نہیں ہے کہ ہمارے آقا کیا کرتے تھے کیا پڑھتے تھے ہمیں بھی وہ پڑھنا. یہ شوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے جبکہ یہ شوق بڑھنی چاہیے. صحابی کی سوچ دیکھیے کہ انہوں نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے ان کو لکھ کر کے بھیجو. تو فَأَمْلَ عَلَيَّ الْمُغِیرَةُ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے صحابی رسول نے لکھ کر بھیجا. کیا لکھ کر بھیجا؟ وہ کہتے ہیں کہ سمیت النبی علیہ السلام یقول خلف الصلاۃ میں نے حضور کو دیکھا کہ نماز کے بعد پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ آقا کریم علیہ السلام ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے. یہ دعا ہے. کیا ہے یہ دعا؟ اس کا ترجمہ سنیے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وحدہ لا شریک لہ وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت اے میرے رب کریم جس کو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت اور جس کو تو روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد اے میرے مولا تیرے مقابلے میں دولت مند کی دولت کام نہیں آئے گی. یہ دعا حضور پڑھتے تھے. پہلا تو یہ عام ہے کہ پہلے کلمہ اور دوسرے کلمہ کا ترجمہ ہے لیکن اس کے بعد کا جو ترجمہ ہے دعا کرتے تھے اے مولا جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب اگر مجھے دینا تو کوئی روک نہیں سکتا. بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آ نہیں رہا یہ نہیں رہا یعنی پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ پر توکل رکھیں بھروسہ رکھیں اور یقین رکھیں کہ اگر رب آپ کو دینا چاہے دنیا کی ساری طاقت آ کے کھڑی ہو جائے رب دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر رب نہیں دے تو کائنات آپ کے پاس آ جائے آپ کو نہیں ملے گا. رب نہیں دے سارا معاملہ رب کی قدرت میں ہے. اور آخری میں آقا یہ بھی فرماتے تھے کہ لا ينفع ذا الجد منک الجد مولا تیرے مقابلے میں دولت مند کی دولت کام نہیں آئے گی. رب کے مقابلے میں یعنی رب کے مقابلے میں رب کے اگینسٹ میں اگر کسی دولت مند کی دولت بھی ہے نا وہ کام نہیں آنے والے. رب جو چاہے گا وہ ہو کر کے رہے گا. الحمدللہ یہ ایک پختہ عقیدہ ہونی چاہیے. اچھا یہ جو دعا میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا اگرچہ یہ عربی یاد ہونا ہو لیکن اس کا مضمون اس کا ڈیٹیل تو دماغ میں ہوگا. یہ دعاؤں میں مانگنی چاہیے. مولا جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. مولا جسے تو نہ دے اسے کوئی دے بھی نہیں سکتا. اور دولت مند کی دولت کسی تیرے مقابلے میں کام بھی نہیں آئے گی. یعنی اس دعا میں جو ہے نا اپنے آپ کو رب کے سپرد کرنا رب کے حوالے کرنا ہے. اور بندہ جب اپنے آپ کو رب کے حوالے کرتا ہے نا تو رب کریم اس کو خوب عطا فرماتا ہے. الحمدللہ. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باب بنایا اس کا نام ہے باب من تعوذ باللہ من درک الشقاء وسوء القضاء وقولہ قل اعوذ برب الفلق. امام بخاری نے باب بنایا نام رکھا کہ من تعوذ باللہ من درک الشقاء کہ جو اللہ کی پناہ مانگے بدبختی سے وسوء القضاء اور بری قسمت سے. اللہ کریم نے مقدر تو لکھا ہے بندوں کو چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں بری تقدیر سے بچنے کی دعا مانگتے رہے. مولا کہ تو اگر میری تقدیر بری لکھا ہے تو مولا اس سے مجھے بچا لے. چونکہ جو رب تقدیر لکھ سکتا ہے وہ رب تقدیر مٹا کر دوسرا بھی لکھ سکتا ہے. اس میں نہیں لکھ سکتا. کسی بھی دیش کی سنویدھان پیٹھ ہوتی ہے سنویدھان لکھ کے چلے گئے لوگ لیکن دوسرے لوگ بیٹھ کے میٹنگیں کر کے مشورہ کر کے اس میں چینجنگ کرتے ہیں نا بدلتے ہیں نا. جب دنیا کے لوگوں کا یہ حال ہے تو میں تو رب کریم ہے. رب نے مقدر لکھا. رب پر یقین رکھے کہ جو رب آپ کی تقدیر لکھا ہے وہی رب اگر چاہے
آپ دعا کرتے رہیں، اگرچہ پہلی بار میں اگر آپ کی تقدیر میں برا کچھ لکھا جا چکا ہے، آپ دعا کرتے رہیں رب سے امید لگا کر کے، رب کریم آپ کی تقدیر بدل کر کے اس کی اچھی کر سکتا ہے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ امام بخاری نے باضابطہ نام ہی یہ رکھا کہ من تعوذ باللہ من درک الشقائے، جو اللہ کی پناہ مانگے بدبختی سے، وسوء القضاء، اور بری تقدیر سے، دعا کرتی رہنی چاہیے۔ اور اس پر امام بخاری نے جو حدیث لایا وہ حدیث یہ ہے کہ ان ابی ہریرہ عن النبی علیہ السلام قال تعوذوا باللہ من جہد البلائے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں اللہ کی پناہ مانگو من جہد البلائے، بلاؤں کی سختی سے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، مولا بلاؤں کی سختی سے بچا۔ بلا آنا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس بلا میں سختی ہو جائے نا تو آدمی کے خاندان لٹ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے لوگ۔ سخت بلا اگر آ گیا، یعنی سخت بلاؤں پہ بلا، بلا پہ بلا، لوگ کہتے ہیں نا کہ اس وقت تو چاروں طرف سے مجھے پریشانیوں نے گھیر لیا ہے۔ تو جب آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا تو دعا کیا کریں، مولا بلاؤں کی سختی سے مجھے بچا لے۔ تو اس میں ہوگا کیا کہ اگر آپ کی قسمت میں بلا لکھی جا چکی ہے تو بلا آ تو جائے گی، لیکن اس بلا میں سختی نہیں رہے گی۔ اور اگر بلا آئی سختی نہیں ہے تو الحمدللہ آ کے کٹ جائے گی، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اگر بلا اپنے ساتھ سختی لے کر آئے تو یقین مانیے کہ زندگی دوبر ہو جائے گی۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں جب دعا کرے نا تو یہ دعا کرے، مولا تیری پناہ مانگتے بلاؤں کی سختی سے، و در کی شقائے، اور بدبختی سے، و سوء القضائے، اور قسمت کی برائی سے، و شماتت الاعدائے، اور دشمنوں کی مسخرے سے، دشمنوں کے مذاق سے۔ یہ دعا حضور نے فرمایا کرنا چاہیے۔ دشمنوں کے مذاق سے، یعنی دشمنوں کے سامنے ہم مذاق نہ بن جائیں، دشمنوں کے سامنے ہماری عزت و آبرو بنے رہے، یہ بھی دعا کریں۔ بدبختی سے بچنے کی دعا کریں، بری قسمت سے بچنے کی دعا کریں، اور بلاؤں کی سختی سے بچنے کی بھی الحمدللہ دعا کرتی رہنی چاہیے۔ یہ دعائیں حضور علیہ السلام نے جو سکھایا نا یہ بہت اہم ہے، اس کو بالکل ہلکے میں نہ لیں۔ یہ جو چار چیزیں حضور نے فرمایا، ایک بلاؤں کی سختی، اور دوسرا بدبختی، تیسرا قسمت کی برائی، اور دشمنوں کی مسخرے پن سے، یہ چار دعائیں، یہ جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے نا اللہ کریم کے بارگاہ میں یہ چیزیں مانگنی چاہیے۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی یقین مانیں اللہ کریم دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد امام بخاری نے جو کتاب ایک باضابطہ ایک چیپٹر بنایا، کتاب الایمان والنذور، یہ باب ہے، یہ کتاب ہے قسموں اور منتوں کے بارے میں۔ لوگ قسم کھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اس کے بارے میں امام بخاری نے باب بنایا۔ اور آپ کئی بار سنے ہیں کہ امام بخاری جب باب بناتے ہیں اور اس پر اگر قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قرآن کی آیت پیش کیا ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ اس پر اللہ کریم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں جو ارشاد فرمایا نا، میں آپ کو اس کی ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر۔ قسم آدمی کھائے اور غلط فہمی میں قسم کھا لے، جیسے کسی چیز کے بارے میں آدمی کو یقین ہو کہ یار یہ ایسا ہی ہے اور قسم کھا لیا، لیکن وہ ویسا نہیں تھا، اس کی غلط فہمی ہو گئی۔ تو ایسی غلط فہمی والی قسموں پر اللہ کریم گرفت اور پکڑ نہیں فرماتا کہ میرا بندہ غلط سمجھ لیا اور قسم کھا لیا۔ رب رحیم و کریم دیکھیے۔ اور ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے، پکڑتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، یعنی مضبوط کیا، تحقیق کیا، پتہ کیا، اس کے بعد بھی جھوٹ قسم کھا لیا، غلط قسم کھا لیا، یا قسم کھا کر کے توڑ دیا قسم کو، تو ایسی قسم کا بدلہ، یعنی اس قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے درمیانی میں سے، یا انہیں کپڑا دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ، اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ قسم کے تعلق سے اللہ کریم نے اس میں پوری تفصیلات ارشاد فرما دیا۔
آئیے اس کی تفسیر میں جو مفسرین نے لکھا ہے وہ سنیے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 طرح کی قسم ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، یہ توجہ سے سن لیجئے، چونکہ یہ ہر آدمی کی زندگی کا حصہ ہے، لوگ قسم کھاتے ہیں اور قسموں کا معاملہ ہے۔ تو قسم 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یمین لغو، یعنی غلط فہمی کی قسم۔ یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعہ کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو۔ ایسی قسم پر کوئی کفارہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، یعنی اس کو لگا کہ ایسا ہوا ہوگا اور ویسا ہوا نہیں تھا، اور اپنی سوچ پر قسم کھا لیا غلط فہمی کے طور پر، تو اس قسم میں کوئی پکڑ نہیں۔ اور دوسری قسم ہے یمین غموس، یعنی جھوٹی قسم۔ کسی گزشتہ واقعے کے متعلق، گزشتہ مطلب گزرے ہوئے، کسی گزرے واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، اس کو یمین غموس کہتے ہیں، اور یہ حرام ہے۔ جان بوجھ کر، پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے، کسی واقعے کے بارے میں پختہ یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے، اس کے بعد بھی جان بوجھ کر جھوٹی قسم اگر کھا لیا تو یہ جھوٹی قسم کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور تیسری قسم ہے قسم کی یمین منعقدہ، جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جائے۔ جیسے قسم کھائے، اللہ کی قسم کل میں تمہارے گھر جاؤں گا، اللہ کی قسم میں کل تمہاری دعوت کروں گا، تو آئندہ کی بات ہوگی نا، فیوچر کی بات ہوئی۔ آنے والے وقت کے کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھانا، اسے یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اور کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ایسی قسم توڑنا منع بھی ہے۔ اگر معاملہ صحیح ہے اور آپ نے قسم کھایا ہے تو اس قسم کو نہ توڑیں، اور اگر توڑ دیا تو اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ قسم کی تیسری صورت پر ہی کفارہ لازم ہوتا ہے۔ قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے نا، وہ صرف یہ تیسری صورت میں، کہ جب آدمی آنے والے کسی چیز کے بارے میں قسم کھائے اور وہ اگر صحیح ہے تو پھر اس قسم پر قائم بھی رہے، اور اس کو توڑے گا اگر تو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ آپ نے سنا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانا ہے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اور اگر یہ تینوں نہیں کر پاتے ہیں تو تیسری چیز ہے، یہ ہے کہ آپ کو 3 روزے رکھنا ہے۔ یہ کفارہ ہے اس کی۔ یعنی قسم کو لوگ ہلکے میں لیتے، قسم کھایا اور توڑ دیا اور کچھ خبر ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آنے والے وقت کے لیے آپ نے قسم کھایا، بعض اوقات لوگ اپنے گھر میں قسم کھا لیتے ہیں بیوی سے، قسم، اللہ کی قسم میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں کروں گا، یہ لوگ عموماً کر لیتے ہیں، اور پھر وہ آدمی وہ چیز کر جاتا ہے، قسم توڑ دیتا ہے اور پڑا رہتا ہے۔ تو اگر قسم توڑ دیے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کرنی چاہیے، اور کفارہ آپ نے سنا۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں آیت مبارکہ میں 3 قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ اگر تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھنا یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اچھا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بجائے انہیں صدقہ فطر کی مقدار بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ 2 کلو 45 گرام جو گیہوں ہے یہ بھی دے سکتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز دے دے یا کھلا دے، ایک ہی مسکین کو 10 دن کھلا دے، یہ بھی کر سکتے ہیں، یا 10 مسکین کو اکٹھے کھلا دے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت گھٹیا قسم کا کھانا کھلانے کی اجازت نہیں ہے، درمیانے درجے کا کھانا ہونا چاہیے۔ اور مسکینوں کو کپڑے پہنائے تو وہ بھی درمیانے درجے کے ہونے چاہیے۔ درمیانے درجے کے وہ ہیں جن سے اکثر بدن ڈھک سکے، اور درمیانے درجے کے لوگ پہنتے ہیں، یعنی سوٹ بہت گھٹیا نہ ہو اور 3 مہینے تک چل سکتا ہو، کم سے کم ایسا کپڑا ہو۔ اور روزہ سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے جبکہ کھانا کھلانے، کپڑا دینے اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو۔ روزہ رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھے جائیں۔ اگر کوئی قسم کے کفارے میں 3 روزے رکھ رہا ہے تو لگاتار رکھنا پڑے گا، بیچ میں گیپ کیا تو پھر سے رکھنا پڑے گا۔ اور کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دینا درست نہیں ہے، یعنی پہلے ہی قسم کا کفارہ دینا چاہے کہ ادا کر دوں اس کے بعد قسم توڑ دوں گا، تو یہ نہیں کر سکتے۔ پہلے قسم ٹوٹے گی پھر اس کے بعد کفارے کی صورتحال آئے گی۔ تو یہ قسم کے تعلق سے جو مفسرین نے لکھا تھا وہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اس کتاب میں امام بخاری نے جو پہلی حدیث پاک لائی، حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ انا ابا بکر لم یکن یحنس فی یمین قط. حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کبھی بھی قسم نہیں توڑا، صدیق اکبر نے کبھی قسم توڑا ہی نہیں. حتی انزل اللہ کفارۃ الیمین، یہاں تک کہ اللہ نے قسم کا کفارہ جو ہے وہ نازل فرمایا. اور وقال لا احلف علی یمین فرائت غیرها خیرا منها الا اتیت الذی هو خیر وکفرت عن یمینی. اور حضرت ابو بکر صدیق یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی چیز پر قسم کھاتا ہوں اور جس پر قسم کھایا اس کے خلاف جانے میں بہتر سمجھتا ہوں تو اس کے خلاف چلے جاتا ہوں اور قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں. جی صدیق اکبر کی عادت تھی، جیسے مان لیجئے قسم کھائے کہ بیوی سے بات نہیں کروں گا تو بہتر یہ کہ بات کرے، تو اب قسم توڑے، بات کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے. یہ گناہ نہیں ہے. یہی طریقہ یہی ہے کہ اگر آدمی کسی چیز پر قسم کھائے اور جس چیز پہ قسم کھا لیا وہ اگر صحیح ہے کہ اس سے دور رہنا ہی صحیح ہے تو دور ہی رہے، اور اگر قسم توڑنے میں بھلائی ہے تو صدیق اکبر کہتے ہیں ہم اس قسم کو توڑ دیتے تھے اور توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرتے تھے. تو یہاں پھر گناہ نہیں ہے قسم کو توڑنا. اچھا، یہ تو صدیق اکبر کی عادت آپ نے سنا. صدیق اکبر کے علاوہ حضرت سمورہ کہتے ہیں کہ قال نبی علیہ السلام یا عبد الرحمن بن سمورہ لا تسأل الامارۃ. حضرت عبد الرحمن بن سمورہ سے حضور نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن ابن سمورہ، اللہ کریم سے حکومت مت مانگو، یعنی اللہ کریم سے یہ دعا نہیں مانگو کہ مولا مجھے حاکم بنا دے. فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کریم تمہارے مانگنے سے حکومت دیا تو تمہیں حکومت کا گروی کر دے گا، یعنی تم حکومت میں ہی چلے جاؤ گے، تمہارا کچھ بچے گا نہیں. وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر حکومت تمہیں بن مانگے دیا جائے تو اُعِینَتْ عَلَيْهَا، اللہ کریم اس پر تمہاری مدد فرمائے گا. یعنی حکومت دعا کر کے نہیں مانگنی چاہیے، اللہ دے دے تو مدد کرے گا، اگر دعا کرنے کے بعد ملی نا تو آدمی کو حکومت میں اللہ کریم ایسا ملوث کر دے گا کہ پھر اس کی دینداری ختم ہو جائے گی. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی قسم کھایا اور اس قسم کے خلاف جانے میں بھلائی ہو تو آقا فرماتے ہیں اس کو توڑ دو. فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، اپنے قسم کو توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو، اور وَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور وہ کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے. پہلے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کا قول سنا، اب یہ حدیث بھی آ گئی. یعنی حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ نے قسم کھایا اور اس قسم کے خلاف جانے میں ہی بھلائی ہے تو اس کے خلاف جائیں اور اس قسم کا کفارہ ادا کریں. یہ آقا کریم علیہ السلام نے بھی الحمدللہ یہی ارشاد فرمایا. اس کے بعد یہ حدیث پاک دیکھیے، آقا کریم علیہ السلام کے تعلق سے یہ حدیث پاک بہت پیاری ہے. حضرت ابو بردہ کہتے ہیں اپنے والد سے قال اتیت النبی علیہ السلام فی رہط من الاشعریین. اشعر ایک قبیلہ تھا، اشعری قبیلے کے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہا استحمل ہو یا رسول اللہ، ہمیں کوئی سواری دیجئے. ان کو کہیں جانا رہا ہوگا تو اچھا دنیاوی ضرورت کے لیے بھی صحابہ حضور کے پاس آتے تھے اور دینی ضرورت کے لیے بھی حضور کے پاس آتے تھے. یعنی اشعری قبیلے کے کچھ لوگ آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں سواری کی ضرورت ہے، ہمیں سواری دیجیے، ہمیں کہیں جانا ہے. فقال، تو حضور نے فرمایا واللہ لا احملکم، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا. حضور نے کیا فرمایا؟ ایسا حضور بہت کم کرتے تھے، لیکن یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا بھی، اور وما اندی ما احملکم علیہ، اور میرے پاس سواری ہے بھی نہیں کہ میں تمہیں دوں. دونوں باتیں ہوں گی، ایک تو سواری ہے بھی نہیں اور اللہ کی قسم دوں گا بھی نہیں. اب وہ جو لوگ آئے تھے سواری مانگنے نا، وہ تو گھبرا گئے کہ ایک تو آقا نے دینا بھی نہیں ہے اور آقا نے قسم بھی کھا لی، تو اب تو ملنے سے رہا. لیکن پھر بھی حضور کی بارگاہ تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ما لبثنا ما شاء اللہ ان نلبسا، جب تک رب نے چاہا ہم لوگ حضور کے پاس بیٹھے رہے، گئے نہیں، فوراً بھگے نہیں، بیٹھے رہے. ثم اتی بثلاث زود غر الذرہ، صحابہ کہتے ہیں کہ اچانک حضور کے پاس کہیں سے 3 خوبصورت اونٹنی تحفے میں آئی. خوبصورت اونٹنیاں کسی نے حضور کو تحفے میں دیا. اچھا، حضور کے دور میں صحابہ کی عادت یہ تھی
کہ اگر کسی کو کوئی نیک کام کرنا بھی، صدقہ بھی دینا ہے، خیرات بھی کرنا ہے، تو وہ خیرات خود کم کرتے تھے، حضور کو لا کے دے دیتے، یا رسول اللہ آپ کو جیسا جس کو دینا ہے دے دیجیے. یہ صحابہ کی عادت تھی. یعنی اگر کسی کو دینا ہے تو وہ لے جا کر نہیں دیتے تھے، وہ لا کر حضور کو دے دیے اور حضور سے عرض کر دی یا رسول اللہ جس کو دینا ہے جو کرنا ہے آپ کر لیں اس کو. یہ بہت ہوتا تھا. تو اب کسی نے کیا کرا، 3 خوبصورت اونٹنیاں حضور کی بارگاہ میں تحفے میں لا کے دے دی. اب جب اونٹنیاں آئی اور وہ لوگ ابھی بیٹھے بھی تھے، جو سواری مانگ رہے تھے وہ بیٹھے بھی تھے. اب جب وہ بیٹھے ہی تھے تو جیسے ہی اونٹنی آئی فحملنا علیہا، وہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں وہ تینوں اونٹنیاں دے دی اور ہمیں سوار کر دیا. فلما انطلقنا، اب وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اونٹنیاں ہمیں مل گئی اور اونٹنیاں لے کر کے ہم لوگ چلنے لگے، قلنا، ہم لوگ اپنے دل میں کہے، آپس میں لوگوں نے کہا، او قالا بعضنا، یا ہم میں سے کسی نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، لا یبارک لنا آتینا النبی علیہ السلام نستحملہ فحلف اللہ یحملنا. یعنی وہ صحابہ جو لے کے جا رہے تھے اونٹنی، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ان اونٹنیوں میں ہمارے لیے کوئی برکت نہیں ہے. برکت اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم لوگ حضور کے پاس گئے تھے تو حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم نہیں دوں گا، اور نہیں دوں گا قسم کھانے کے بعد بھی حضور نے ہمیں دے دیا، مطلب اس میں ہمارے لیے کوئی برکت نہیں ہے. سوچ دیکھیے، جب حضور کی رضا نہیں ہے، حضور جو کام نہیں چاہتے ہمارے لیے وہ ہمیں دے دیا، مطلب یہ ہمارا کوئی کام کا نہیں، بھگاؤ اس کو. صحابہ کی سوچ دیکھیے، یعنی حضور خوش تو ہم خوش، حضور خوش نہیں تو ہمارے لیے کوئی کام کی چیز نہیں ہے. اسی بات پر صحابہ جو تھا نا وہ کامیاب تھے. حضور کے جو صحابہ کامیاب تھے نا وہ اسی بات پر تھے کہ ان کے لیے اللہ رسول کی رضا سب سے پہلے ہے. اللہ رسول خوش تو ہم خوش، اللہ رسول خوش نہیں ہے تو بھلے ہماری سواری کا کام آ رہا ہے لیکن یہ کسی کام کا نہیں، اس کو چلو واپس کر کے آتے ہیں. یعنی کچھ دیر تو چل گئے تھے، کام تھا، ضرورت بھی تھی تو لے کے نکل تو گئے، لیکن راستے میں خیال آیا کہ یہ اس میں ہمارے لیے کوئی برکت نہیں ہے. آقا نے منع کیا تھا، اس کے بعد بھی دے دیا ہے. تو اب وہ کیا کیے، فرجعوا بنا، واپس آ گئے حضور علیہ السلام کے پاس، سواری لے کے واپس آ گئے. اور واپس آ کر کے فتذکر ہو فاتینا ہو فقالا ما انا حملتکم بل اللہ حملکم. جب واپس آئے اور واپس آ کر کے سواری حضور کو پیش کر دی، یا رسول اللہ یہ. تو جیسے ہی حضور کے پاس واپس لے کے آئے نا تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، آقا فرماتے ما انا حملتکم بل اللہ حملکم. اے صحابیو، میں نے تمہیں سوار نہیں کیا ہے، اللہ کریم نے سوار کیا ہے. یعنی سواری میں نے نہیں دی، اللہ کریم نے دی ہے. اور وَإِنِّي وَاللَّهِ إِن شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَآتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. آقا فرماتے اللہ کی قسم، اگر میں کسی چیز کے بارے میں قسم کھاتا ہوں اور اس کے خلاف میں بھلائی دیکھتا ہوں تو وہ بھلائی کر لیتا ہوں، اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرتا ہوں. یہاں بھی حضور نہیں فرمایا، صحابیوں کی تسلی کے لیے فرمایا کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں، میں قسم کھانے کے بعد اگر اس کے خلاف بھلائی دیکھتا ہوں، یعنی سواری تمہارے لیے اچھی تھی، دینا تم کو اچھا تھا، لیکن میں قسم کھا لیا تھا تو میں نے اس قسم کو توڑ کر کے تم لوگ کو یہ سواری دے دیا ہے، اب میں اس قسم کا کفارہ ادا کروں گا. گھبرانے والی بات نہیں، تم لوگ اس کو لے کر کے جاؤ. الحمدللہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام الحمدللہ اگر اپنے قسم کے خلاف کوئی چیز بھلائی دیکھتے تھے نا تو الحمدللہ اس کو کر گزرتے تھے اور اس کے بعد اس قسم کا کفارہ ادا کرتے تھے. اس لیے آپ لوگ بھی اس کا ذہن بنائیں. بعض اوقات لوگ اڑ جاتے ہیں، یار میں نے قسم کھا لیا ہے، ان سے بات نہیں کروں گا. کیسے کئی بار ہوتا ہے دوست میں جھگڑا ہو گیا، رشتہ داروں میں جھگڑا ہو گیا تو لوگ قسم کھا لیتے ہیں، اور قسم کھا لینے کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ یار کیسے بات کروں اس سے، میں نے قسم کھا رکھا ہے. تو ہرگز نہیں، ایک مومن سے بات کرنا یہ بھلا ہے، اور ان سے بات بند کر کے رکھنا یہ برا ہے. بھلے قسم کھا لیا آپ تو قسم کو توڑیں، ان سے بات کریں اور قسم کا کفارہ ادا کریں، یہی بہتری ہے. بعض اوقات لوگ صرف قسم کی بنیاد پر نا کئی برسوں گزر جاتا ہے، لوگ ملاقات نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، ملتے نہیں، برسوں گزر جاتا ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس قسم یہ ایسی قسم ہے کہ اس کے خلاف کرنے میں اچھا ہے تو اس کے خلاف کر لیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد امام بخاری نے جو حدیث لائی ہے حدیث نمبر 6371 ہے. یہ پیاری سی حدیث پاک سنیے.
حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام سے کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے حساب سے ہم لوگ تو سب سے اخیر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے آئیں گے، اور جو سب سے پہلے آئے گا ان کا حساب کتاب پہلے ہوگا. ظاہر سی بات ہے، قیامت کے دن یاد رکھیں حساب کتاب جلدی ہو جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے یہ صرف کہ حساب کتاب، چونکہ قیامت کا جب دن ہوگا نا، قیامت کے میدان میں لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ وہ اللہ کریم سے عرض کریں گے مولا جو فیصلہ ہے وہ کر تو دے، یہ پریشانی جھیلی نہیں جا رہی، مولا جو فیصلہ ہے وہ کر دے جلدی. یعنی لوگوں کی سوچ تھوڑی دیر کے لیے بن جائے گی جہنم میں جانا پڑے تو چلے جائیں، پر اس سے تو چھٹکارا ملے. 1.25 میل اوپر سورج ہوگا، 1.25 میل اوپر، بس زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈبکی لگا رہے ہوں گے، اتنی پریشانی ہوگی کہ وہ اللہ کریم سے عرض کریں گے مولا فیصلہ ہو جائے. یعنی اتنے پریشان ہوں گے. اور اس گھڑی میں اگر کسی کا فیصلہ پہلے ہو اس امت کا تو یہ اس امت کی خوش قسمتی ہے نا. تو اللہ کریم کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں آنے میں سب سے اخیر میں ہیں، اخیر میں ہے نا. اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب یہی امت رہے گی اور اسی امت پر قیامت آئے گی، اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا. تو حضور فرماتے ہیں کہ ہم آنے میں سب سے اخیر میں ہیں اور قیامت کے دن جو ہیں وہ سب سے پہلے ہوں گے. الحمدللہ. اس پر ایک دو ایمان افروز باتیں سنیے اور برکتیں حاصل کیجیے. رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنی قبروں سے نکلوں گا. یعنی دنیا میں جتنے لوگ آدم کی اولاد میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے، سارے لوگ جو قبروں میں، اربوں خربوں لوگ جو قبروں میں ہوں گے، جب قیامت کا دن ہوگا تو قبریں کھلنے کی جب باری ہوگی نا تو سب سے پہلے ہمارے نبی کی قبر کھلے گی. الحمدللہ. آقا کی قبر کھلے گی اور آقا اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے. آقا کریم علیہ حضرت سیدنا ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رب کے محبوب اس شان سے مسجد میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ حضور مسجد میں داخل ہوئے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کی دائیں جانب ابو بکر صدیق تھے اور آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ تھامے رکھا تھا، جبکہ بائیں جانب حضرت عمر تھے اور آپ نے ان کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا. حضور کی ایک چلنے کا انداز یہ تھا کہ حضور جب چلتے تھے نا تو آپ کے ساتھ جو ہوتا تھا آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. ایک یہ محبت کا انداز تھا. اب جن کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے وہ تو دنیا میں اپنی جنت محسوس کرتے تھے کہ میرے آقا نے میرا ہاتھ تھاما ہے. تو یہ ان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے آقا ایسا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ یوں مسجد میں آئے کہ اچھا صحابہ کا یہ معاملہ بھی دیکھیے کہ صحابہ حضور کی ان باتوں کو بھی نوٹ کرتے تھے. تب تو حدیث میں آئی نا کہ حضور ایسے آئے ایسے گئے. یہ محبت ہوتی ہے نا، آدمی جن سے محبت ہوتی ہے ان کی ایک ایک اداؤں کو دیکھتا ہے. یہ چلتے ایسے ہیں، یہ کھاتے ایسے ہیں، یہ پیتے ایسے ہیں، یہ اس وقت ایسے آئے تھے، اس وقت ایسے آئے تھے. یہ محبت ہوتی ہے. تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مسجد میں آئے تو اس شان کے ساتھ کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے دائنے طرف اور بائیں طرف حضرت عمر ہے، اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام ان دونوں پر سہارا لیے ہوئے تھے، یعنی دونوں کا سہارا بھی لے کر کے رکھے تھے. اور جب آپ مسجد میں آ گئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بھی ہم ایسے ہی اٹھیں گے. جی ہاں، یہ دونوں کے لیے آقا نے یہ فرمایا کہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے نا تو ایسے ہی ہوگا. یعنی ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ اور ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ، اسی شان کے ساتھ ہم لوگ قیامت کے میدان میں آئیں گے. شیعہ لوگ یہی فیل ہیں، شیعہ لوگ جو ہے نا یہی فیل ہیں کہ یہی دونوں صحابی کی سب سے زیادہ برائی بیان کرتے ہیں. یہ جو بدبخت ہے نا شیعہ جو گمراہ ہیں وہ اسی وجہ سے گمراہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قیامت جیسے دن حضور انہی کے ساتھ اپنی قبروں سے اٹھیں گے. اور تو اور کوئی چھوڑیے، صحابہ تو 1,25,000 سے زیادہ تھے، لیکن حضور کے مزار میں حضور کے ساتھ کون ہے؟ یہی دونوں ہیں. حضور کے مزار میں حضور کے ساتھ جو ہیں ایک ہی گنبد کے اندر آزو بازو پڑوس میں مزار میں، ان کو یہ لوگ برا کہتے ہیں. غور کیجئے، جانے قیامت کب آنے والی ہے. قیامت تک حضور جن کو اپنے پڑوس میں لٹا کر کے رکھے، غور کیجئے پڑوس میں لٹا کر کے رکھے. اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بندے کو دفنایا گیا تھا، اس کی قبر کھل گئی بارش کی وجہ سے.
جب قبر کھل گئی تو لوگ گئے، مٹی جو کھلی گئی تھی تو لوگ مٹی ہٹائے کے تو صاف صوف کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں، جیسے ہٹائے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس مردے کے جو مرحوم تھا، جو قبر میں دفن تھا نا، ان کے ناک میں جو نا پھول رکھے ہوئے تھے گلاب کے، انتہائی خوبصورت پھول اور خوشبودار پھول تھے۔ تو لوگوں کو لگا کہ نہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، تب تو ان کی قبر میں پھول، ان کے ناک میں، اور پوری باڈی بھی سلامت ہے، باڈی بھی سلامت ہے اور ناک میں 2 پھول بھی رکھے ہیں۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ یار واقعی میں اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان کی قبر ایسی خراب کیوں ہوگی، ان کو اٹھاتے ہیں اور کہیں اچھی جگہ دفن کر لیتے ہیں۔ تو دوسری جگہ قبر کھودے اور وہاں دفن کر دیے۔ جیسے وہاں دفن کیے نا تو وہ جو ناک میں پھول تھے نا، تو وہاں دفن کیے تو اب پھول نہیں، 2 سانپ ان کے ناک میں ہیں۔ سانپ نے آ کے پکڑ لیا۔ اعلیٰ حضرت حیات سے تھے، لوگ آئے اعلیٰ حضرت کے پاس، حضور ایسا ماجرا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ ہوتا ہے اولیاء کرام کا دھیان، جس کو بولتے ہیں ہندی میں، یعنی آنکھوں کو بند کیے اور غور کیے، اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف توجہ کیے۔ اولیاء کرام کا ایک بہت پیارا معاملہ ہوتا ہے یہ کہ آنکھوں کو بند کر کے اپنی توجہ جب خدا کی طرف کرتے ہیں نا تو پھر ایسے پردے اٹھتے ہیں ان کی نظروں سے کہ پھر وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کا اگر خیر چاہتے ہو نا تو واپس وہی پرانی قبر میں لے جا کے دفن کرو۔ بولے حضور ایسا کیوں، اگر نیک آدمی ہے تو یہاں بھی بھلا ہونا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دراصل جس کی پرانی قبر ہے اس کے پڑوس میں ایک اللہ کے ولی کی قبر ہے، یعنی پڑوس میں جو اللہ کے ولی کی قبر ہے نا اس کی برکتیں مل رہی ہیں ان کو، ان کا اپنا کوئی معاملہ نہیں، ان سے دور کر دو تو سانپ آ رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی دور کا آنکھوں دیکھا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ کسی اللہ کے ولی کے قریب ہو تو بات ہو، اللہ کے رسول کے قریب یہ دونوں صحابی آرام فرمائے۔ غور کیجئے، ان کو برا کہیں گے تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ ان سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ تو حضور علیہ السلام اسی طور پر قیامت میں الحمدللہ اٹھیں گے۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھایا جاؤں گا، پھر میں بقیع غرقد، بقیع غرقد مطلب مدینہ پاک کا جو قبرستان ہے، جنت البقیع، حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور پھر جنت البقیع والوں کے پاس جاؤں گا تو انہیں بھی اٹھا کر میرے ساتھ کر دیا جائے گا۔ پھر میں مکہ کی طرف دیکھوں گا، یہاں تک کہ مکہ میں جو جنت المالا نامی قبرستان میں دفن ہیں وہ بھی اٹھا دیے جائیں گے۔ مکہ مدینہ کے قبرستان کے مردے اور صحابہ کو ساتھ لے کر میں میدان قیامت میں آؤں گا۔ یہ انداز ہوگا حضور علیہ السلام کا میدان قیامت میں تشریف لانے کا، الحمدللہ۔ یعنی کیا قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کو جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، یعنی قسمت والے وہ لوگ جنہیں مکہ شریف میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، یعنی وہاں اگر دفن ہو گئے تو قیامت کے دن شروعات سے ہی حضور کا ساتھ مل جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے حضور تو بخشوائیں گے، شفاعت تو ملے گی ہی، اور جب ظاہر سی بات ہے جو قریب ہوں گے ان کو تو پہلے ملے گا نا، جب جن پر حضور کی نظر پہلے پڑے گی بخشش انہیں پہلے عطا ہوگی، الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا ہم دنیا میں آخر میں اور قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے اور تمام مخلوق سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کو کم احسان مت سمجھیے، بہت بڑا احسان ہے یہ۔ اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس امت کا حشر 3 طرحوں پر ہوگا، 3 قسموں پر ہوگا۔ حضور کی امت کا جو حشر ہوگا 3 طرحوں پر ہوگا۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گی۔ اس امت میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اللہ فرمائے گا بے حساب جنت میں داخل کر دو۔ جی ہاں، اس امت کے لیے تو الحمدللہ اللہ رحم کرے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس امت میں پیدا فرمایا، شروعات سے ہی فضل شروع ہو جائے گا۔ جیسے حضور علیہ السلام کو پکارا جائے گا نا قیامت کے میدان میں، تو حضور کا نام محمد ہے، تو جیسے ہی حضور کا نام لے کے پکارا جائے گا میدان قیامت میں جتنے محمد نام کے لوگ ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے، نام یہ پکارا گیا، حضور بھی کھڑے، سب کھڑے۔ تو اللہ کریم ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ میرے محبوب کے نام کی برکت سے میرے محبوب کے ساتھ یہ نام والے سب جنت میں چلے جاؤ۔ ہاں، لیکن افسوس یہ کہ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لو تو ایک بار میں منع کر دے گا، بہت پرانا نام ہے، بولیں ایک بار میں منع کر دے گا۔ مسلمانوں کی کنڈیشن یہ ہو گئی، اور وہیں پر کسی ہیرو، کسی ایکٹر، کسی کرکٹر کا نام پیش کرو تو آدمی ایک بار میں لے لے گا کہ نہیں یہ تو آج چل رہا ہے یہ نام، بولے یہ فلاں سیریل کا ہے، فلاں اس کا ہے۔ یعنی لوگوں کی حالت اتنی بیکار ہو گئی، مسلمان ذلیل ہو نہیں رہا ہے، ذلیل خود کو کر رہا ہے۔
مسلمان اپنے ہاتھوں اپنا معاملہ خراب کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ پہلا تو بنا حساب جنت میں جائیں گے، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جن کا حساب آسان ہوگا، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور تیسری قسم حضور کی امت کی ان لوگوں کی ہوگی جو اس طرح آئیں گے کہ ان کی پیٹھوں پر بلند و بالا پہاڑوں کی مثل گناہ لدے ہوئے ہوں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ پہاڑ جیسا لے کے آ رہے ہیں، یعنی گناہوں کو بوجھ لے کر کے آ رہے ہیں پہاڑوں جیسا۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس طرح کے گناہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں، یہ گناہوں کا پہاڑ لے کر میدان محشر میں آئے کون لوگ ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے رب، یہ تیرے وہ بندے ہیں جو تیری عبادت کرتے تھے اور کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کی پشتوں پر ان کے گناہ اور خطا ہیں۔ فرشتے بھی الحمدللہ یہ پہلے تعریف کر دیں گے کہ مولا یہ وہ بندے جو تیری عبادت ہی کرتے تھے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، لیکن ایمان والے کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ یہ گناہ بھی کرتے تھے، تو گناہوں کا بوجھ ان کے پیٹھ پر ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا گناہ ان کی پیٹھوں سے اتار کر یہود و نصارہ پر ڈال دو اور انہیں میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ الحمدللہ اللہ کریم ہے، بس اللہ کو راضی کرے رکھیے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک قیامت کے دن مخلوق کو جمع فرمائے گا تو امت محمدیہ کو سجدے کی اجازت دے گا۔ سجدہ دنیا میں کیجئے، اس کی عادت بنائیے، قیامت کو بھی اللہ کریم اس امت کو سجدہ کی اجازت دے گا۔ جب قیامت کو سجدے کی اجازت ملے گی نا تو یہ امت سجدے میں جائے گی، اور لمبی سجدہ، لمبا یعنی سجدہ کریں گے تو کریں گے، کافی لمبا سجدہ کریں گے، اور جب لمبا سجدہ کریں گے پھر ان سے کہا جائے گا اپنے سروں کو اٹھاؤ۔ اللہ فرمائے گا اپنے سروں کو اٹھاؤ، ہم نے تمہاری گنتی کے مطابق کفار کو تمہارا فدیہ بنا کر ان کو جہنم میں ڈال کر تمہیں جنت عطا کیا ہے۔ کیا کریم ہے رب، اور بخشے گا کس پہ؟ ایسے نہیں بخشے گا، پہلے فرمائے گا سجدہ کرو، تو دنیا میں کر لیں نا، دنیا میں کر لیں سجدے، یعنی نماز پڑھ لیں، نماز میں ہی سجدہ ہوتا ہے نا، دنیا میں نماز پڑھ لیں، یعنی اللہ کریم اگر بخشے گا تو سجدے کے بدلے۔ رب کو سجدہ پسند ہے، تو رب کو جو سجدہ پسند ہے وہ دنیا ہی میں وہ کر لیے جائیں تو آخرت کا سجدہ مزید اس پر ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا، اور اللہ کریم مغفرت عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ محمد۔